بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنت کے پتے ایپیسوڈ 37۔ سلیم ماموں کا ہرا بھرا لان بھی سنسان اور سد پڑا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے پھول اٹھانے کی کیوں تکلیف کی۔ خواہ مخواہ ایک بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس نے گلدستہ لان کی میز پر رکھ دیا اور خود گھر کے داخلی دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گھنٹی باہر گیٹ پہ تھی، اندر اس داخلی دروازے پہ نہیں۔ اب کیا صرف دروازہ کھٹکھٹانے پہ کوئی نکلے گا؟ بہت عجیب سی کیفیت تھی۔ اس نے داخلی دروازے پہ دستک دی، البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمروں میں موجود افراد اس وقت یہ دستک نہیں سن پائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا تاکہ اسے ان سے ملنا نہ پڑے اور کہہ سکے کہ ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میں کیا کرتا، سو واپس آ گیا۔ حسب توقع دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ وہ سرد پڑتے ہاتھ جیکٹ میں جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ چلتے چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا، اس گھر میں کون کون ہے، مہمان بھی آئے ہوں گے شادی کے، کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں۔ وہ ایسی ہی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے وہ گھوم پھر کر گھر کو دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں، البتہ لان کے دانی رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے 2 شیشے کے پٹ کھلے تھے۔ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر بیٹھا ہے؟ وہ چمبے سے بھویں سکیڑے اس طرف آیا۔ شیشے کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی۔ اس کے پیچھے پردے بھی گرے تھے۔ 2 پردوں کے درمیان ایک درز سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں وہ عادت سے مجبور تھا، نچلا لب دانت سے دبائے۔ اس نے احتیاط سے گردن ذرا اونچی کی، اندر دیکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا منبع بیڈ کے تکیے پہ رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کونیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کی ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھا جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال، ملائم سی بنی جلد۔ اس کے کزن، اس کی بیوی، کیسا عجیب رشتہ تھا۔ دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، نہ اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا، جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے۔ اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ اس کا لباس گو کہ ایسا نہ تھا۔ آستین پوری تھی، قمیض لمبی تھی، نیچے کھلا ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑے کی فال ہی کچھ ایسی تھی کہ کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ وہ چونکا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو زہرا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تب بھی وہ دبے دبے جوش سے چیکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی، حیا بول رہی ہوں۔ جہاں نے سوچا وہ کیوں سردی میں باہر کھڑا کسی کے کمرے میں جھانک رہا ہے۔ اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبرز دے رکھے ہیں، پھر وہ ان کو کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے۔ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہو جاتا۔ ساری بات نیت کی تھی۔ ساری باتیں چھوڑو اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکیوں کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے سلمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا، پھر بند کر دیا، پھر ملایا، پھر بند کر دیا۔ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپین یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ موبائل کی سکرین پر انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چونکا تھا۔ یورپی یونین کا اسکالرشپ اور مس مینڈس ایکسچینج پروگرام۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں یہی نام اس نے لیا تھا کہ وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی ہے۔ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ اس کی ساری حساسیت اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زہرا۔ اب وہ کسی یونیورسٹی کی طرف سے آنے والی ای میل کا بتا کر اپنے دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بالکل دم سادے کھڑے سنے گیا۔ اسے صرف یورپ کی اس یونیورسٹی کا نام سنتے ہی دلچسپی تھی جہاں وہ جا رہی تھی۔ انہیں اسپین کی ڈائسٹو نے نہیں بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور اب ایک سیمیسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہے۔
ترکی استنبول 5 ماہ اس نے بے یقینی سے پردوں کے درز سے جھلکتے منظر کو دیکھا۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی دوست کو سبانچی میں ہیڈ اسکارف پہ پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئی۔ اسے لگا اسے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے۔ جیکٹ کی آستین سے ماتھا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا کو پیچھے ہوا تو ساتھ ہی لگے گملوں سے ہاتھ ٹکرایا۔ بے خیالی میں ہونے والے اس عمل سے وہ گملہ لڑک گیا۔ نیچے گھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں، بلکہ پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ بھی اندر سنائی دی تھی۔ تب ہی اس نے اس لڑکی کو چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ اتنی بیوقوف یا لاپرواہ نہیں تھی۔ اس کی حساسیت کافی تیز تھی۔ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے۔ ابا نے مجھے کسی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی، بلکہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑے کہنے لگی۔ وہ دوسری طرف چونکا تھا۔ تھینک گاڈ، اس بات پہ تھینک گاڈ اس کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے کو نہیں کہا۔ عجیب لڑکی ہے یہ۔ چند لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اندر نہیں جانا، اسے ان لوگوں سے بھی نہیں ملنا، اور اسے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی۔ اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو ترکی اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ اللہ اللہ، اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح سے پھنس جائے گا۔ کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ؟ اس نے گردن موڑ کر لان کی میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا۔ وہ لفافہ جس پر ایک روز قبل کی مہر درج تھی، اس نے وہ علیحدہ کیا، پھر اندرونی جیب سے پین نکالا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر لفافے کے اندر رکھا چکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا اور اس پہ لکھا ویلکم ٹو سبانچی۔ یہ اس کو چونکا دینے کے لیے بہت ہوگا، اور کسی اور مقصد سے لیے گئے لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اس نے ٹھیک سے اسے بند کیا۔ اندر وہ اپنے دوست کو ابھی تک پرسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا لان میں رکھی کرسیوں تک آیا، میز پہ رکھا بکے اٹھایا، متلاشی نگاہوں سے گھر کو دیکھا۔ کدھر رکھے وہ اس کو؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے اس سے پہلے حیا دیکھے، اس کے ماں باپ نہیں۔ حیا، یہ نام بھی کتنا غیر منوس تھا نا۔ اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے۔ کچن کے ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے، شاید وہ کھلا ہو۔ یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کی دوسری طرف آیا۔ کچن کا بیرونی دروازہ بند تھا، لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی ہے، اس میں سے وہ بکے اندر رکھ سکتا تھا۔ کھڑکی اس طرح سے بنی تھی کہ وہ باہر کی طرف شیشے کے پٹ تھے اور اندر کی طرف گرل تھی۔ گرل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بکے اس کے اندر سے گزار کر سامنے کاؤنٹر پہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے شیشے والے پٹ کو کھولنا ہوگا۔ اس نے بس 2 دفعہ کھینچا، وہ پٹ کی کنڈی اکھڑ گئی۔ دیسی چیزیں خیر، اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی۔ نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھا، پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ صبح جو بھی وہ پھول دیکھے گا، لفافے پہ درج نام پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گی کہ وہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا، یہ اسے ابھی طے کرنا تھا، لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس کی زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا۔ ایک ان چاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کے لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے، اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا۔ فریحہ نے آیا تھا۔ اب ہم دوبارہ اسی سین پہ جاتے ہیں جب یہ ابھی جہان سکندر ابھی چھوٹا بچہ تھا۔ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبے کو کچھ نحوست سے اسے دیکھا۔ بولو، میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پہ بیٹھ جائیں۔ یہ پر اعتمادی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سڑک کنارے بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے، میرے پاس وقت نہیں ہے، جو کہنا یہی کہو۔ ٹھیک ہے، اب میری بات سنیں۔ کندھوں کو ذرا سا اچکا کر وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا۔ آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا، اب بھی کہتی ہو۔
اب بھی کہتی ہوں، وہ بہت جلد تمہیں اس جگہ سے نکلوا کر دکھاؤں گی۔ اس نے ہلکی سی استائی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیڈی فریا، پناہ گزین کی اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر دو روز بعد رات کے 12:30 بجے مکینک شاپ میں وہ کرنے سے جسے گناہ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلابی سنہری سی انسانی چہرے کو سفید پڑتے دیکھا تھا، ایسے جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ فریا کا سارا خون ہی نچڑ گیا۔ کتنے ہی پل تو وہ شل کھڑی رہی۔ اب آپ میری بات سنیں، مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہ مت سوچیے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ میں ان کو وہ ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فریا نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔ وہ اتنی شجدر تھی کہ جواباً کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے فریا کے سامنے خود پہ اعتماد قائم کیا تھا۔ یہ کیمرے والی بات تو ایک خالی دھمکی تھی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ سامنے کوئی مرد ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا اور بک جھک کرتا چلتا کرتا، مگر فریا کا غرور کچھ ایسے گھائل ہوا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی۔ وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر دوبارہ وہ کبھی کرامت بے کی دکان پہ نہیں گیا۔ علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا۔ اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا کہ اب وہ ان کے گھر جائے، لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے بس اسٹاپ پہ شٹل کا انتظار کرتے ہوئے وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے دیکھتا تو پھر کافی دیر ان کو دیکھتا رہتا۔ نقاب سے بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہ تھی۔ عمر خان اکثر نوست سے کہتا نظر آتا کہ اس کی چچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہے، مگر جہان کو وہ عورت بہت خوبصورت لگتی تھی۔ مرا جمیلہ، اس کی مرا جمیلہ۔ اس نے بہت عرصے بعد بالآخر ایک دن وہ مرا جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ہی ڈالا۔ وہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے ہوئے وہ ہنس دی۔ پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا نانا کی طبیعت خراب تھی۔ ممی کو اس خبر نے بے چین کر دیا۔ وہ بار بار پاکستان فون کرتی، اسے نہ بتاتی، مگر دروازے کی اوٹ میں کھڑا سنتا رہتا۔ پلیز بھائی، مجھے اس طرح منع مت کریں، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں، بس میں اور جہان آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پلیز آپ مجھے آنے دیں۔ وہ آنسو پوچھتی منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایک شام اس نے ہمت مجمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور تب اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لیونگ روم میں بیٹھی پاکستان بات کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سبین، بابا بالکل ٹھیک ہے، تم یہاں آنے کا مت سوچو۔ دوسری طرف فرقان ماموں کہہ رہے تھے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں آنا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، تمہارے اس مفرور شوہر نے سارے زمانے میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں پہلے ہی لوگوں سے اس بات پہ منہ چھپانے پھرتے ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے، سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے۔ اب تم آؤ گی تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ مجھے ابا سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں، اور سکندر میرے ساتھ تو نہیں آ رہے، میں بس ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں، اور اگر رشتہ داروں سے سامنا ہو گیا تب بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابے سے ملنے آنے پہ کون مجھ پہ انگلی اٹھا سکتا ہے بھائی؟ ممی کو ماموں کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری بات سنو سبین، ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ سکندر ذلت و شرمندگی کے بعد ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ آخرکار کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک انجام دیا ہے نا۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ فون لائن پہ چند لمحے کو ایک شدت سی خاموشی چھا گئی، پھر ممی کی ڈوبتی آواز سنائی دی۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے یوں ڈس آن نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کا رشتہ ہوا ہے۔ سلمان کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس رشتے کے بعد میں دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی یہ تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا، تم جانتی تھی کہ اسکندر نے کیا کیا ہے، اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں، اس لیے تم نے یہ رشتہ کیا۔ ہاں میں نے دکھائی خود غرضی، ہاں میں نے چھپائی حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ میرے باپ سے
آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائے۔ ممی دبی دبی چیخی تھی۔ اگر تم اس طرح آؤ گی تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں آئے گا بلکہ ہم واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے، اور ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پہ کیا گزرے گی، یہ سوچ لینا، اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بھائی ممی کہتی رہ گئی، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے ممی کا ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آیا۔ ممی صوفے پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹشو کے ڈبے سے 2 ٹشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر دیے۔ ممی نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ ممی آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں لینے نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے دیکھتے رہی۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پہ سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے مگر ہم وہاں کچھ کھائیں گے نہیں، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہلکا سا مسکرائی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ تب اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہے۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس کا پاس پہ فخر سے مسکرائی تھی۔ ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی۔ انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی تھی۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا، نانا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا۔ مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان پہ انگلی اٹھائی جانے کے خدشہ تھا، اس لیے ان کو اطلاع دیر سے دی گئی تھی تاکہ ان کی وفات کی رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نام اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث فقط ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی۔ اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر والی مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس بات کا ماتم کرے، باپ کے مرنے کا، بھائیوں کے رویے کا۔ 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہ سکی، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا۔ وہ آئے اور ممی کو تسلی دینے لگی۔ ممی ذرا سنبھل گئی، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی، سنو جہان، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو، ہمارے مسئلے، ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کو دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے بیٹا۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بےعزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پوچھتا ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اس نے خفت سے سارا لا دیا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اسے اپنے مسئلے خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ ہمدردی لینی ہے، نہ ہی تحسین مانگنی ہے۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا۔ نانا جان رہے نہیں۔ جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت حرمت نہ تھی، ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی۔ دوبارہ وہ اس کے سامنے نہیں روئی، مگر اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ابا کی طبیعت ان ڈراؤنے خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستانے لگے۔ کچھ خواب تو اسے بھی آتے تھے، مگر اس کے خواب میں اس کی ملامت نہیں کیا کرتا تھا، بس وہ آواز، وہ پاک سپاہی، وہ گھوڑا، وہ فارا، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا، ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے،
مگر وہ اکثر راتوں کو جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ اسکندر احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، یہ ایک ذہنی مریض قابل رحم آدمی تھے، اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ پھر کچھ عرصہ وہ اسپتال میں داخل رہے، پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا۔ یہ دعائیں ان کی سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتی، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے۔ کچھ ہی عرصہ بعد ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے جو کمرے تک محدود ہو گیا۔ ہاں، ہر 15-20 دن بعد ایک دورہ ان کو پڑتا اور وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتی۔ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ کرامت بے کی دکان چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد اس نے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں وہ اس کی دکان پہ جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کے پیدل راستے پہ تھی۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تو وہ چابیاں بنانے میں آتا۔ کچھ عرصہ تو وہ صرف سیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز تالوں، پیچیدہ اقسام کے سیلف کی کنجیاں سازی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی۔ بہت مہارت سے بنا ضرب لگائے تالا توڑنا، چاہے وہ ماسٹر کی سے ہی یا لوہے کی پن سے ہی، وہ اس فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا۔ وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا۔ اس کے گریڈ ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کی پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی، دوسرے کام اسے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا تھا۔ ممی پرانی تلخیاں بھلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پہ ان کے سے پوچھا تھا کہ اگر وہ جہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئے اور ان کا مقدمہ لڑے تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے۔ مالی مدد کا 1 ٹکا نہیں چاہیے تھا، انہیں بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور سلمان کچھ روز تک آئیں گے، تب اس بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی اور بات تھی، مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بازن ہو چکا تھا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہا اور جو اب اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی تھیں، ہم پاکستان ضرور واپس جائیں گے، اتنے برس ہو چکے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب یہ جلا وطنی ختم ہونی چاہیے، بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے، میرے بھائی بہت۔ وہ ممی ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس نے بہت عرصہ بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں اپنی کئی بات یاد رکھنی چاہیے، مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر ان دنوں انہیں دوسروں کی فہرست سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ یہ سب کہہ کر ماں کو مغموم کرے۔ ابا کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا، مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ان کی مشقت، محنت، قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بہت دعائیں کی کہ ممی دکھی نہ ہو، مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی، لیکن جو ہوا وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ ہی گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہی تھی تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بالکل، میں یہی چاہتا ہوں کہ اب تم پاکستان آ جاؤ۔ صوفے پہ وہ بہت کروفر سے بیٹھے روبدار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہان جو ایک طرف ممی بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے، وہ دونوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو گے، وہ سب تمہارا ہی ہے سبین، پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کی سوچو۔ جہان کی پوری زندگی پڑی ہے، وہ بھی وہیں پڑھ لے گا
پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے، پھر ہمارا داماد بھی بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلمان ماموں پہ ڈالی۔ انہوں نے تائید انداز میں سار کو اسبات میں جنبش دی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے۔ تم جان کی زندگی کا سوچو سبین، اس کو ایک بہترین مستقبل دو، اور ہم اس کے بڑے ہیں اور ہم اس کو باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر وہ بالکل ٹھہر گیا۔ اس نے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپک رہے تھے، جو اس کی ماں کی ساری امیدوں اور خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی۔ اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی تھی۔ جب ممی بولی تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی رشتوں پہ ماں رکھنے والی عورت نہیں بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی، جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کی مظلوم ثابت نہیں کرنا بلکہ بیماری کے بعد سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں درکار۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔ فرقان ماموں ایک دم بھڑک اٹھے۔ جس مغرور اور بد دماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں، اور جو اس نے کیا وہ اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں، عدالت ہے۔ اب تو وہ بیمار ہیں اور ان کو میں کسی طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں۔ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے تو نہیں۔ یعنی کہ جو تم اس کو ہر جرم سے بری ذمہ قرار دے رہی ہو۔ ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچ کر دیکھتے کہ ہم نے جلا وطنی کاٹی ہے، کئی برس کاٹی ہے۔ اب وہ بیمار ہے۔ سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، اب وہ صرف ایک مریض رہ گئے۔ آپ مجھ سے یہ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں؟ ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے باہر آ گئی۔ اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو تم ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے۔ سبین، تم غلط کر رہی ہو، سلمان ماموں نے دھیمے مگر افسردہ انداز میں کہا۔ اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں، اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا۔ رندی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی، تم ہماری بات مان لیتی، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے، لیکن اگر تم ہماری بات یوں ہی رد کر دو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا، اور پھر بہن بھانجے کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ انہیں تحسین و تغمے بھی مل جائیں۔ مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم تر رحم امیز کردار منظور نہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا ہے، جو اگر اب نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنے ہی سیاستدان ہیں جنہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی اور باہر چلے گئے، مگر ان کی واپسی پر آپ ان کو ہی ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں، ہم معیوب اس لیے ہیں کہ کیونکہ ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل سٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کو کبھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہی ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، سلمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چہرے سے حیا تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ
تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے، اور کام تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کی مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قد اپنی ماں سے ذرا اونچا تھا، پھر بھی اس کے سامنے ایک ڈال تھی، کیونکہ اسے تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر تم نے ٹھکرا دیا، اور تمہارے بیٹے کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے، یہ سر اٹھا کر دیے گا، یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیں گے کہ میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر ضرور جیے گا۔ اس نے اپنی نرم خو ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا۔ فوج، مائی فٹ۔ فرقان ماموں نے میز پہ رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استائیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھونی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک اپنا شعلہ باز نگاہوں کا رخ جان کی طرف کیا جو بالکل دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اس کی طرح انگشت شہادت اٹھائے انہوں نے اسے آخری الفاظ سے مطمع کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زدہ سے سلمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سارا ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے کے انداز سے بیٹھ گئی، اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کے چوکٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کے اندر باہر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بےزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بد دعا۔ ماموں نے اپنی زخمی ادا کی تسکین کے لیے کچھ نہیں کہہ دیا تھا، تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، وہ فوجی چھونی کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ پاک سپاہی بنتا تو پھر دور کی بات تھی، یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دنوں تک وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے، دونوں چپ سے رہتے تھے اور ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف دہ دن تھے، مگر ممی روئی نہیں، انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس لیے نہیں کہ اپنا کام کا دائرہ کار بڑھا لیا، ابا کی بیماری بھی بڑھ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ بہت بے قابو سے باہر ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے۔ ان بلیو پرنٹس کا ذکر ہوتا جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک سپاہی کا ذکر ہوتا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر ممی اور انہیں سنبھال لیا کرتی۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے چبھڑ بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا، باسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ اڑتا ہوا کلاس سے باہر نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر نئی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔